السلام علیکم. آج ہم مختلف ٹاپکس پر بات کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ہمارے لیے آج کل بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کے اوپر تاکہ ہم لوگ اپنے جو میرے بھائی ہیں، جو میرے ویورز ہیں، جو ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، ان کو بھی اندازہ ہو سکے کہ پاکستان کی کیا پوزیشن جا رہی ہے اور پاکستان کے حالات کس طرح کے جا رہے ہیں. پاکستان کے اللہ کو فضل و کرم سے ہم اس وقت بہت بہتر پوزیشن میں جا رہے ہیں. امریکہ کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہو گئے ہیں. ابھی لاسٹ ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی، ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب گئے تھے. ٹرمپ صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، بڑی لمبی ملاقاتیں ہوئیں. اس میں بڑے اچھے فیصلے ہوئے اور ہم نے نوبل پرائز کے لیے ٹرمپ صاحب کو نامزد کیا. اور اس میٹنگز میں بڑی اہم باتیں ہوئیں. کوئی انٹرنیشنل لیول کی ہوئیں، کوئی لوکل لیول کی ہوئیں. اور پاکستان کی بہتری کے لیے بھی عاصم منیر صاحب نے اب یہ مقدمہ بڑی بہتری کی بہت اچھی طرح لڑا اور بڑی کامیابیاں ہمیں ملی. ہماری عزت افزائی ہوئی. اور اس پر باہر جب آئے ٹرمپ صاحب تو انہوں نے پہلا جملہ کہا کہ میں نے انڈیا اور پاکستان کی جنگ میں نے بند کروائی ہے اور یہ ہندوستان کی ریکویسٹ پہ بند ہوئی ہے. وہ ایک صحافی نے تو اور کچھ کانگریس کے جو مخالف پارٹی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے تو مودی صاحب نے تو ٹرمپ کو سوتے ہوئے کو اٹھایا اور کہا کہ پاکستان کے ساتھ جنگ بند کرواؤ کسی طریقے سے، ورنہ ہمیں بہت نقصان ہوگا. اور وہ ٹرمپ صاحب بھی بار بار اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ یہ جنگ میں نے بند کروائی ہے. تو خیر امریکہ اس وقت بڑی مضبوطی کے ساتھ ہمارے ساتھ چل رہا ہے. ہمیں ورلڈ بینک سے کچھ قرضے بھی ملے ہیں، کچھ امریکہ نے ہمارے ساتھ وعدے بھی کیے ہیں، کچھ قرضوں کے بھی اور کچھ ڈیفنس کے چیزوں کے اوپر بھی ہمیں کوئی رعایت دینے کی کوشش کی ہے. اور انشاءاللہ ہم کچھ کامیابیاں ہونے کی پوری امید ہے. اور بلکہ F-35 کا بھی ہمارا کوئی آرڈر چل رہا ہے جس میں مڈل ایسٹ کے ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے اس کی ضمانت دی ہے کہ اس کی پیمنٹس وغیرہ جو بھی ہوں گی جو وقت پہ ہو جائیں گی. اور چین اس وقت ہم اب چین کی طرف آتے ہیں. چین اس وقت ہمارے ساتھ بہت اچھی دوستی نبھا رہا ہے. وہ پاکستان ایک قسم کی لیبارٹری بنا ہوا ہے. اس کا جو بہترین اسلحہ ہے ہم پاکستان میں وہ استعمال ہوا اور بڑی کامیابی سے استعمال ہوا، بڑے اچھے رزلٹ آئے. اور ہندوستان کے ساتھ بھی ہمارے معاملات بڑے عجیب طرح چل رہے تھے. ایک رات میں ہی کچھ پورے سلسلے بدل گئے. انہوں نے ایک سندور آپریشن شروع کیا تھا اور اس میں انہوں نے اپنے کچھ جہاز بھیجے پاکستان کے بارڈروں کی طرف، لیکن بارڈر پہ ہی انہیں پاکستان کے جہازوں نے انہیں نپٹ لیا اور ان کے جہازوں کو مار گرایا. وہ 5 جہازوں کا کہتے ہیں. کچھ ہمارے میزائل جیسے ہم پاکستان کی طرف سے گئے جو وہاں کھڑے جہازوں کو انہوں نے تباہ کر دیا. ان میں ریفل جہاز بھی ہے جو دنیا کا سب سے بڑا جہاز اور بہترین جہازوں میں لڑاکا جہازوں میں شمار ہوتا ہے. اس کی مارکیٹ تک گر گئی. اب یہ بڑا اتفاق ہے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ بہت اچھا ٹیکل کیا. اور انڈیا والے تو اپنے آپ کو کہہ رہے تھے، بلکہ ان کے صحافی اور ان کے جو اپوزیشن والے کہہ رہے تھے ہم تو تیسری اور چوتھی پاور دنیا کے بن رہے تھے. ہمیں تو عرش سے فرش پہ گرا دیا. اب ہماری کیا حیثیت رہی؟ پوری دنیا میں ہمارے وفد پھر رہے ہیں، کوئی بات نہیں کر رہا، صرف ہر طرف پاکستان کی باتیں ہو رہی ہیں. چین جو ہے نا وہ بھی زبردست طریقے کے ساتھ پاکستان کے کھل کے ہماری مدد کر رہا ہے. ہم اس کے لیے انہوں نے ہمیں اسلحہ دیا، لیکن جو ہمارے ایکسپرٹس نے، ہمارے جو پائلٹس ہیں، جو ہمارے اور جو گراؤنڈ کے جو تھے، انہوں نے اتنی اچھی کارکردگی دکھائی کہ وہ چین بھی مطمئن ہو گیا
اور اس جو ہتھیار استعمال کیے گئے پاکستان نے بھی کوئی آلٹریشن کی اور وہ بڑی کامیاب ہوئی، اور ہم نے بڑا زبردست رسپانس دیا انڈیا کو، اور وہ ہل کے رہ گیا، اور انہوں نے درخواست کی کہ خدا را یہ جنگ بند کرائی جائے، اب پاکستان کی طرف آ جائیں۔ انٹرنیشنل لیول پر تو ہماری کچھ پوزیشن بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے، اور ہمیں دنیا کی نظروں میں ہم آ گئے ہیں اس وقت، لیکن ہمیں لوکلی طور پر بھی ہمیں کچھ کرنا ہے۔ ابھی خدا را میرا یہ درخواست ہے کہ ہم اپنی عوام کی بہتری کے لیے کچھ ایسے قدم اٹھائیں کہ جس سے ہماری جو پسی ہوئی عوام ہے ان کو فائدہ ہو۔ ہمارے پر جو پٹرول کے بم اور گیس کے بم اور یہ بجلی کے بم اور جو چلائے جا رہے ہیں، ان کو اس کی روک تھام کی جائے۔ اس سے پورا سسٹم جو ہے نا ہمارا، وہ غریب آدمی کا، میڈیوکر کا، سفید پوش کا، تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے کہ جہاں وہ 10 روپے کی چیز دے رہا ہے اسے ایک دم 20 روپے کی لینی پڑ جائے۔ ہمارے جو میڈیسنس ہیں ان کو وہ ٹیکسز پر ٹیکسز لگتے جا رہے ہیں کہ کچھ اس کے اوپر بھی نظر ثانی کی جائے۔ اور ہم بڑی حکومت سے ایک گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت اچھے ایکسپرٹس ہیں، ان سے ملا جائے، ان کے ساتھ ان کی تجویز دی جائے، اور کوئی اچھے حل نکالے جائیں، اور حل بھی دیر پا ہوں، لمبے حل ہوں۔ یہ نہ ہو کہ آج 5 روپے سستی کر دی، کل 10 روپے مہنگی کر دی، اس طرح کے نہ کوئی کریں۔ اور ایک اور جو نئی بات ہمیں بہت زبردست ہمارے لیے ہم دنیا کی نظروں میں آ رہے ہیں، وہ ہے کہ بلوچستان میں کچھ ایسے ہمیں ذخائر ملے ہیں جس میں منرلز ہیں، دھاتیں ہیں، بڑی قیمتی دھاتیں ہیں، اور وہ چین کہتا ہے کہ میں نکالنے کے لیے تیار ہوں انڈیا، اور وہ جو امریکہ کہتا ہے میں نکالنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ ہمارے پاس ایکسپرٹس نہیں ہیں، مشینری نہیں ہے۔ اگر وہ نکالیں گے تو وہی نکالیں گے، وہ اس طرح نہ ہو کہ جس طرح پہلے ہمارے سونے کے ذخائر نکلے تھے ایریڈوڈک، اور وہ اس کے ہمیں الٹی پڑ گئی، وہ ہمیں جو عدالتوں میں ہم گئے دنیا کی، وہاں سے ہمیں پلنٹیاں پڑ گئی، ہمیں جرمانے ہو گئے۔ یہ نہ خدا را کوئی ایسے فیصلے نہ کرنا، بڑا سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا۔ اب یہ ہم سب سے زیادہ اس وقت حکومت کی نظر یہ عوام پر ہونی چاہیے، اس کی فلاح و بہبود پر ہونی چاہیے، اس کی بہتر سے بہتر اس کی ہمارے پر نظر ہو، تاکہ ہمیں اٹھانا ہے، ہمیں نیچے سے اوپر اٹھانا ہے، تاکہ ہماری اچھی زندگی گزار سکیں۔ میں یہ اپنے دوستوں کو گزارش کروں گا کہ یہ میری ویڈیو باقی لوگوں کو بھی شیئر کریں، تاکہ یہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ہماری کیا پوزیشن ہے، اور ہمیں کس طرح اس معاملات کو حل کرنا ہے۔ اور مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ میرے میں بھی ہمت اور طاقت پیدا ہو کہ میں آپ سے اس طرح کھل کے باتیں کر سکوں۔ میری طرف سے خدا حافظ۔ انشاءاللہ دوبارہ میں کوئی اچھی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے پیش ہوں گا۔ خدا حافظ۔